اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 72 اور 73 دو آیات مبارکہ کی تلاوت کی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ بنی اسرائیل کے جادوگر جو فرعون نے پال رکھے تھے وہ ایمان لے آئے۔ اب بجائے اس کے کہ فرعون بھی راہ راست پہ آ جاتا، وہ راہ راست پہ نہ آیا بلکہ ان کو دھمکیاں دینے لگا اور کہنے لگا کہ یہ تمہارے بڑے تھے جنہوں نے تمہیں جادو سکھایا ہے، تم آپس میں ملے ہوئے ہو اور میں تمہیں اس کی سزا دوں گا، تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا اور تمہیں میں سولی چڑھا دوں گا، اور دیکھتے ہیں کہ تمہیں کتنا سخت عذاب دیا جاتا ہے۔ یہ اس نے جب دھمکی دی، اور ایمان مسلمان کے اندر جرت اور بہادری پیدا کرتا ہے، یہ بزدل نہیں بناتا۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اپنی جانیں دے دی، ایمان نہیں جانے دیا۔ طرح طرح کی تکلیفیں مصائب برداشت کیے لیکن ایمان کے اوپر استقامت اختیار کی، ڈٹے رہے، اور یہی بندہ مومن کی شان ہے۔ تو وہ جادوگر جو کچھ دیر پہلے، کچھ لمحہ پہلے فرعون کے غلام تھے جو اس کے اشاروں پہ چلتے تھے، اب جو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئے تو ان کے اندر جرت اور بہادری پیدا ہو گئی۔ اقتدار اس کے پاس ہے، حکومت اس کے پاس ہے، یہ چند گنے چنے افراد ہیں، لیکن ان کو اللہ نے وہ جرت و بہادری عطا فرمائی کہ جس کی مثال اللہ نے خود قرآن میں بیان فرمائی۔ اور اس کو آپ دیکھیے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان و عظمت کو سلام پیش کریں۔ ایک طرف پوری حکومت ہے اور دوسری طرف صرف 72 افراد ہیں، پانی بند کر دیا گیا ہے، راستے چاروں طرف سے بند کر دیے گئے ہیں، 7 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، لیکن جرت اور بہادری کا یہ عالم کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس یزید کی بیعت نہیں ہو سکتی، اس کی میں کسی بات کی تائید نہیں کر سکتا، وہ غلط ہے تو غلط ہی رہے گا۔ اپنی جان دے دی، اپنے بچوں کو قربان کر دیا، لیکن رائے حق پہ قائم رہے۔ یہی ایک بندہ مومن کی شان ہے کہ حق بات پہ قائم رہے اور اس کو رائے حق سے کوئی جو کسی قسم کی دھمکی سے رائے حق سے ہٹا نہ سکے۔ آج کے دور میں دیکھ لیجئے کہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چند افراد کو یہاں سے لے کے اسلام آباد گئے تھے، سارے اپنے بیگانے سب ان کے مخالف تھے، لیکن الحمدللہ جو معاہدہ کیا، معاہدہ کر کے پھر پیچھے ہٹے۔ اب حکومت نے اگر پورا نہیں کیا تو دوبارہ اس کی تیاری ہو رہی ہے، اور الحمدللہ انشاءاللہ پھر جائیں گے۔ مسلمان اس کے لیے تیار ہیں اور تیار رہنا چاہیے، کہ ان کا ذاتی اپنا کوئی مفاد نہیں ہے، صرف ختم نبوت کے لیے وہ یہ کہنے کے لیے گئے تھے اسلام آباد کہ وہاں حکومتی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی ہوئی ہے، تو یہاں حکومتی سطح پہ ان کے سفیر کو یہاں سے نکالا جائے۔ کوئی ذاتی مطالبہ تو تھا نہیں تھا، اور حکومت نے معاہدہ کیا تھا، لیکن ابھی تک ہماری حکومت اس کی پاسداری نہیں کر رہی۔ تو جن کو اللہ جرت اور بہادری عطا کرتا ہے وہ ساز و سامان نہیں دیکھتے، وہ حالات نہیں دیکھتے، وہ سچی بات کہتے ہیں۔ تو یہی صورتحال اس وقت بھی پیش آئی جب فرعون نے دھمکی دی کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، تمہیں سولی چڑھا دوں گا، تو آگے سے انہوں نے کہا جو ایمان لے آئے تھے، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض، بولے ہم ہرگز تجھے ترجیح نہ دیں گے ان روشن دلیلوں پر جو ہمارے پاس آ چکی ہیں۔ یعنی ہمارے پاس ہم نے جو دیکھا ہے وہ تجھے نظر نہیں آیا؟ ہم نے تو دیکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا وہ ساری لاٹھیوں کو نگل کے بھی وہی کی وہی لاٹھی رہا، ایک ماشا بھی اس کا وزن بھی نہیں بڑھا، اور جیسے تھا پہلے ویسے کا ویسا ہو گیا۔ اور اسی طرح آپ کا ید بیضا اپنی بغل مبارک میں لے کے باہر نکالا تو وہ چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ تو یہ اللہ کے نبی ہی ایسا کر سکتے ہیں، عام بندہ ایسا نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا ہم دیکھ چکے ہیں کہ جو ہمارے پاس روشن دلیلیں آ چکی، الذی فطرنا فاقض ما انت قاض، ہمیں اپنے پیدا کرنے والے کی قسم، تو جو کچھ کر سکتا ہے تو کر لے، تجھ سے جو ہو سکتا ہے کر لے، اب ہم رائے حق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو اس دنیا کی ہی زندگی میں فیصلہ کرے گا نا، تو اسی دنیا کی زندگی میں فیصلہ کرے گا، زیادہ سے زیادہ یہ کرے گا، مار دے گا، اور کیا ہوگا۔ انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا، بے شک ہم اپنے رب پر ایمان لائے کہ وہ ہماری خطائیں بخش دے،
وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور وہ جو تو نے ہمیں مجبور کیا تھا جادو کرنے پر، یعنی اللہ ہماری خطائیں بخش دے، اور سب سے بڑی خطا یہ کہ ہم نے جادو سیکھا، جادو کیا، اور وہ بھی اللہ کے نبی کے مقابلے میں آئے۔ تو معلوم ہوا اللہ کے پیاروں کے مقابلے میں آنا یہ سب سے بڑی خطا ہے، سب سے بڑی غلطی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے، میرے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے، تو جو نبی سے دشمنی کرے وہ کتنا بڑا بدنصیب ہوگا۔ اس لیے انہوں نے خاص طور پر اس کا علیحدہ ذکر کیا۔ ایک تو کہا ہم اللہ پہ ایمان اس لیے لے آئے اللہ ہماری خطاؤں کو بخش دے، اب یہ عام تھا، خطاؤں میں چھوٹی بڑی ساری تھی، لیکن خاص طور پر آگے ذکر کیا کہ ان خطاؤں میں سے ایک یہ بھی تھی کہ جو ہم نے جادو کیا اور اس کے پیچھے اتنا عرصے سے لگے رہے، اور تو ہمیں مجبور کرتا تھا۔ اور وہ واقعہ ہی فرعون ان لوگوں کو مجبور کرتا تھا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ کرنے کے لیے، ورنہ وہ اپنی رضامندی سے اس بات کے اوپر راضی نہیں تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے خاص طور پر کہا وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور وہ جو تو نے ہمیں جادو پہ مجبور کیا، ہم ایمان اس لیے لائے ہیں کہ اللہ ہمیں اس مجبوری کی بنا پر جو ہم سے خطا ہوئی ہے وہ بھی معاف کر دے، اور اس سے پہلے جو غلطیاں ہوئی ہیں اللہ وہ بھی معاف کر دے۔ واللہ خیر و ابقی، اور اللہ بہتر ہے اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ اور جو اس باقی رہنے والی ذات کے ساتھ محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اس کے بتائے ہوئے اصولوں کے اوپر چلتا ہے، اسے اللہ باقی کی زندگی، ہمیشہ کی زندگی عطا کر دیتا ہے، اور وہ کامیابی اور کامرانی کی زندگی ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایمان پہ استقامت نصیب فرمائے اور اسی پہ خاتمہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔